اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام وہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام حقوق شناسی میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ، اہم ترین گفتگو دو ایپیسوڈ میں ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، وہ باتیں جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے سماج میں تربیت اور معاشرے کے حالات جو بگڑ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو جو آخر میں جا کر کے ختم ہو گئی تھی، وہ ایک بچہ جس کی ولادت ہونے کے بعد اس کی تربیت ہوتی ہے، مگر اسلام نے اس کی ولادت سے پہلے ہی جو انتظام ہونا چاہیے اس کی تربیت کا، وہ اس کی ولادت سے پہلے کے کیا کیا چیزیں ہیں اس کو آقا نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی بڑی دلچسپ گفتگو جو ہمارے علم اور معرفت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ آئیے روبرو کراتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا صفی حیدر صاحب سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بچہ اب جس کی ولادت ہوئی ہے، بچہ یا بچی جو بھی، اب والدین کی طرف سے، کیونکہ یہ سوال ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اکثر والدین اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جوانی میں، جب ان کا بچہ بگڑ جاتا ہے بظاہر دیکھا جائے، یا غلط ٹریک یا غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ ہم نے تو اتنی محبت دی، اس کی ہر خواہشات کو ہم نے پورا کیا، کیا نہیں کیا اس کے لیے، مگر یہ کم بخت یا یہ نالائق، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، پھر شکوہ اور شکایت دینے لگتے ہیں۔ تو ولادت کے بعد سے لے کر کے جوانی تک کے درمیان میں ماں باپ کی طرف سے وہ کون سی کوتاہیاں ہیں، وہ کون سے حقوق ہیں، یا وہ کون سے فرائض ہیں جن کو نہ ادا کرنے کی بنا پہ اکثر سماج اور معاشرے میں یہ کنڈیشن سامنے آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ماں باپ کے شکوہ کہ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جی جی، جو انہوں نے کہا وہ کر دیا، یہی شکوہ سبب بنا ہے اس کی بربادی کا۔ اچھا، یہی جی، یہ جو انہوں نے کہا وہ کر دیا، جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنا کیا اور بچہ ایسا بگڑ گیا ہے، ہاں یہ کہتے ہیں لوگ۔ اسلام دین اعتدال ہے، بیلنس سکھاتا ہے، ہر جگہ افراط اور تفریط سے روکتا ہے۔ تربیت کے دو حصے ہیں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے، بہت زمانہ پہلے میں نے پڑھا تھا، بھی کچھ یاد آتی ہے بات ان کی، لیکن بہت قیمتی بات ہے کہ اللہ کو رب جو کہتے ہیں وہ پالتا ہے۔ جی، پالنے کا مطلب کیا ہے؟ پالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو جتنا بڑھاوا دینا ممکن ہے ان کو اتنا بڑھاوا دیا جائے، اچھا، اور جو ان صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے میں جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں ان سے بچایا جائے۔ جیسے ہم ایک پودے کو گملے میں لگاتے ہیں تو مٹی ٹھیک کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ہر وہ چیز جو پودے کی گروتھ کو بڑھائے جی وہ کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیٹ ناشک ڈالتے ہیں، جی جی، ہاں تیز گرمی یا سردی سے بچاتے ہیں، ہاں، تب پودا تیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں تربیت کے دو پارٹ ہیں، کچھ کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے، کچھ دینا ہے اور کچھ چیزوں سے بچانا ہے۔ تربیت کے دو پہلو ہیں، کچھ ایک دینا ہے، کچھ چیزوں سے بچانا ہے۔ اچھا، بشارت اور نذارت۔ پیغمبر خدا کے دو پہلو ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کے لیے صرف لفظ بشیر استعمال نہیں کیا ہے کہ بس جنت کی خوشخبری دینے والا اور جنت تک پہنچانے والا، نذیر بھی کہا ہے، جی جہنم سے بچانے والا، جہنم سے ڈرانے والا۔ تو تربیت پیغمبر نے بھی فرمائی ہے تو دونوں پہلوؤں کے ذریعے سے کی ہے۔ انسانی فطرت میں تھوڑا تھوڑا سے فرق ہے، جی، کسی پر شوق دلانا اثر کرتا ہے، کسی کو شوق دلانے سے اثر نہیں پڑتا، لیکن ڈرایا جانا اس کو اثر کرتا ہے۔ ہم آپ سب ہیں، بہت سے لوگ احکام الہی کی اطاعت کرتے ہیں، نماز، روزہ، پابندی، حلال حرام کی، جنت کے لیے، جی، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو جنت کے شوق میں نہیں کرتے، لیکن جب انہیں جہنم سے ڈرایا جاتا ہے ہاں، تو وہ پھر دین کی راہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو فطرت الگ الگ ہے، ہر انسان میں بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو بشارت کام نہیں کرتی۔ یہ بشارت کا لفظ میں بول رہا ہوں، تھوڑا عربی کا لفظ ہے، ہمارے ہاں بشارت کا لفظ خواب میں جو آدمی خرافات دیکھتا ہے اس کو بشارت کا نام دیتا ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس کو دیکھا اور انہوں نے بشارت کی ہے، تو وہ اردو میں کہاں سے آیا مجھے نہیں معلوم ہے، حقیقت بھی نہیں ہے، بشارت ہوئی ہے یہ کرو وہ کرو، توہمات کو لوگ بشارت کہنے لگے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ والی بشارت نہیں ہے، جی،
خوشخبری دینا، جنت کی راہ دکھانا، اچھائی کی راہ دکھانا، نرمی کرنا، اور نذیر ہونا، ڈرانا، خوف زدہ کر کے برائی سے بچانا، خطرناک چیزوں سے روکنا۔ جی تو تربیت کے دو حصے ہیں، ان کی خواہشات بھی پوری کی جائیں گی اور انہیں روکا بھی جائے گا۔ اچھا، اس وقت تربیت کی سب سے بڑی خرابی پہلے تھی، صرف سختی زیادہ تھی، نرمی اور محبت کم تھی بزرگوں کے دور میں، وہ بھی ایک انگی تربیت تھی، لیکن اس کے نتیجے اتنے برے نہیں تھے جتنے آج جو تربیت کا دوسرا رخ ہو گیا بچوں کے پالنے کا، کہ بس نرمی 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 نرمی، ہر بات پوری کی جا رہی، ہر فرمائش پوری کی جا رہی، حیثیت نہیں ہے، موبائل بچے نے کہہ دیا تو دلا کے رہیں گے، موٹر سائیکل دلا کے رہیں گے، وقت سے پہلے کار پکڑا دیں گے، موٹر سائیکل ہاتھ میں پکڑا دیں گے، بیٹے نے کہا بیٹی نے کہا ہے، آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات پوری کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں اس سے انکار بھی کیا جانا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ بھی آئے گی جہاں میری بات نہیں سنی جائے گی، جی جی، میری بات نہیں مانی جائے گی، ہر جگہ میری نہیں چلے گی۔ اس لیے کہ اگر اسے اس طرح ہم نے پالا کہ ہر جگہ اس کی چلے گی، تو پھر وہ کل اللہ کے سامنے بھی اڑ جائے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، مانگے گا، چاہے گا، جب اسے کچھ نہیں ملے گا تو اڑ جائے گا، اڑ جائے گا، کہ میری نہیں چل رہی ہے، تو وہ کفر کی منزل تک آ جائے گا۔ تو یہ تنہا باتیں پوری کرنے والی تربیت، بچوں کس طرح پالنا کہ ان کی فرمائشیں پوری ہیں، ان کے لیے سب کر دیا جائے، ان کے ساتھ کبھی کوئی معمولی سے تنبیہ نہ ہو، معمولی سے ان پر سختی نہ ہو، تو یہ نہیں کیا جائے گا تو بچہ خود سر انسان تیار ہوگا، جو دنیا میں بھی فرعون ہوگا اور ہو سکتا ہے آخرت کو بھی فرعون ہو جائے، اور اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں۔ ہاں، آپ کی گفتگو اور بڑھ جائے گی، لیکن یہیں پہ دیکھیے فوراً ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، یعنی یہی شاید وجہ ہو سکتی ہے جو اکثر نوبت طلاق تک ہوتی ہے۔ بچیوں کی فرمائش ہوتے ہوتے وہ جوان ہو گئی، لڑکی ہو گئی، اب وہ جو سسرال میں پہنچیں تو ظاہر سی بات ہے اب وہ ان کی عادت یہی ہے کہ جو ہم مانگیں گے وہ ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، اور وہ اکثر وہاں ہوا نہیں، جس کے بنا پہ اچھا کبھی کبھی شکایتیں آتی ہے، تو کیا شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ہمیں اس طرح پالنا چاہیے کہ انہیں یہ میسج جاتا رہے کہ ہر وہ چیز جو تم چاہو گے وہ دنیا میں نہیں ہوگی، لیکن ہم انہیں جب اس طرح پالیں گے جو تم چاہو گے ہو جائے گا، تو وہ پھر مستقبل میں خود سر اور جھگڑولو انسان تیار ہوگا، اور ہر ایک کے ساتھ اس کا مسئلہ بنے گا، بندوں سے لے کے خدا تک۔ اور خود ہمارے ٹچ میں کچھ ہمارے فرینڈ ہیں، ایک دو ایسے ہیں جو جن کو زمانہ جذباتی کہتا ہے، لیکن آپ کے باتوں کے ذریعے ہمیں احساس ہو رہا ہے جذباتی نہیں بلکہ ان کو یہ تعلیم نہیں ملی ہوگی، جس کی بنا پہ وہ جہاں نوکری کرنے گئے تھے، میں نے جو کہا اس نے کیا ہی نہیں، میں نے چھوڑ دیا، ایک انگی تربیت میں اسے کہتا ہوں۔ اب وہ بیچارے کہاں پڑے رہ گئے۔ تو ناظرین یہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ یہاں پہ بہت سنبھال کے لے چلنا پڑے گا، ہر ان کی ضرورتوں کو نہیں پورا کیا جائے، تاکہ ان کو کسی نہ کسی موڑ پہ کہیں نہ کہیں یہ لگے کہ ہر چیز یہاں پہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور بھی اہم باتیں، والدین کی کچھ ایسی کمیاں جو نوجوانوں کو کمزور کر دیتی ہیں معاشرے میں، سماج میں کھڑے ہونے کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معاشرہ بڑی تیز جس راہ پہ چل رہا، بچہ اس راہ پہ جانے سے ڈرتا ہے یا پیچھے بھاگتا ہے، جس کو لوگ اکثر کہتے ہیں کام چور ہے یہ، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس کی دو وجہیں میں محسوس کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے ایک مثال دی ہے کہ ایک پھول وہ ہے جو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو گملے میں پالا جاتا ہے باغچے میں، اور ایک پیڑ وہ ہے جو ایک پودا وہ ہے جو گملے اور باغچے میں پالا جاتا ہے، اور ایک جنگل میں اگتا ہے۔ واہ! باغچے والا بہت کمزور ہوتا ہے، ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جائے گا، اکھڑ جائے گا، سوکھ جائے گا معمولی سے گرمی میں۔ جنگل والا مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے بچوں کو ساری زندگی جان لگا دی کہ وہ ہر زندگی کی سہولت انہیں ملے اور کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچے، یعنی سدا بہار رہے۔ ہم نے تو یہ سوچا جی، لیکن ہم نے انہیں بنا دیا گملے کا پودا۔ تھوڑا سا ان کو زمانے کے تھپیڑے کھانے کا بھی گنجائش ان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری حیثیت ہے کہ ہم ان کو موٹر سائیکل دے دیں 1 لاکھ کی، لیکن کبھی کبھی انہیں بس سے بھی چلانا چاہیے تاکہ انہیں تکلیف کا پتہ بھی رہے۔ واہ! ورنہ پھر یہی ہوگا کہ انہیں تکلیف کا پتہ نہیں، تو جب وہ اپنی کمائی پہ آئیں گے تو ان کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو ان کے ماں باپ جب انہیں پال لیتے ان کی حیثیت تھی۔ ماں باپ جب انہیں پال لیتے تو وہ اسٹیبلش ہو چکے تھے، اب ان کو زندگی شروع کر رہے ہیں، اسٹیبلش نہیں ہے، شروع ہوئی تو اس اسٹینڈرڈ سے اپنی زندگی شروع نہیں کر پائیں گے، لہذا وہ سہولتیں زندگی میں نہیں پائیں گے، کچھ دشواریوں کا سامنا ہوگا، وہیں سے شکست کھانا شروع کر دیں گے۔
ایک تو یہ بات ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی ہر فرمائش پوری کی جائے گی تو ان کے اندر قوت برداشت ختم ہو جائے گی. قوت برداشت ختم ہوگی، سہولتیں ان کی زندگی میں سختی ہے ہی صحیح نہیں. بات. ہاں. تو پھر جب فیلڈ میں آئیں گے تو وہ جان چرائیں گے. کسی طرح کی بھی سختی، ذرا سی بھی سختی ان سے برداشت نہیں ہوگی. جو ان کو ماں باپ گھبرا جاتے ہیں. گھبرا جائیں گے. فوراً. گھبرانے کی دوسری وجہ بھی ایک ہے. ہم نے کہیں کہیں دیکھا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ گائیڈ کر کے پالا جاتا ہے. انہیں بالکل خود فیصلہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی. جی جی. ہر قدم پہ ان کی انگلی بلکہ ان کا بازو پکڑے رہتے ہیں ماں باپ. ہاں، ٹوکا جاتا ہے ہر دم. انہیں تھوڑی سا آزادی بھی کہیں کہیں ملنا چاہیے. آزادی نگرانی کے اندر، وہ آزادی نہیں جی. کہ جو ہماری نگرانی میں نہ ہو. جیسے ہم جب بچہ گھٹنیوں چلنا شروع کرتا ہے، زمین پہ اترنے کے لیے مچلتا ہے، تو بہت سے ماں باپ آج کے ہم نے دیکھے ہیں وہ زمین پہ اترے گا، اس کو جراثیم لگ جائیں گے، انفیکشن ہو جائے گا. ہاں ہاں ہاں. بلکہ ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں جو دادا دادی کے گود میں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ انفیکشن ہو جائے گا. دیکھے ہیں میں نے. نانا نانی دادا دادی کو دیتے ہوئے گھبراتی ہیں ماں باپ، نوجوان ماں اور جوان باپ کہ انفیکشن نہ ہو جائے. جنہوں نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا ان پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو بچے کو زمین پہ اترنا چاہتا ہے تو ہم اترنے دیں گے. سمجھدار ماں باپ اتار دیتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھوکر کھائے، لڑے، چوٹ کھانا سیکھے، غلطی سے سیکھنا سیکھے، غلطیاں کرے اور سیکھے. جو ماں باپ یہ نہیں کرتے ان کے بچے پھر فیلڈ میں مستقبل میں آ کے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لہذا آزادی نگرانی کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے ہم زمین پہ بچے کو اتارتے ہیں، آزاد ہے، وہ اپنے حساب سے بالکل آزاد ہوتا ہے، جدھر جائے جی چاہے کرے، لیکن آزاد نہیں ہوتا. ہماری نگاہ میں ہر وقت ہے. جیسی چھری کی طرف بڑھے گا ہم روک لیں گے، جیسی چولہے کی طرف جائے گا ہم روک لیں گے. ہے وہ آزاد مگر ہمارے کنٹرول میں ہے. بچے کو اسی طرح پالنا چاہیے. اس کو تھوڑی آزادی ملنا چاہیے لیکن کنٹرول میں رکھ کے آزادی ملنا چاہیے. بہت زیادہ گائیڈ کرنا، میں نے دیکھا ہے کہ سبزی تک خریدنے کے لیے جی. بچے کو صرف اجازت نہیں دکان پر، سب ماں باپ ہی کر رہے ہیں. تو جب آپ سب خود کریں گے اور ایک دم سے اسے فیلڈ میں ڈھکیلیں گے تو کیا ہوگا؟ تجربہ کرا کے فیلڈ میں بھیجیے. چلیے، بہت شکریہ آغا، اپنے عظیم گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی. لیکن جہاں آپ اپنے تجربات اور معاشرتی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ بہت سی چیزیں ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، کچھ احادیث ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی اگر ہمارے ناظرین تک پہنچے تو بہتر ہوگا اس حوالے سے جس پہ گفتگو ہو رہی. معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے مجموعے جو سب سے پہلے عصر غیبت کے آغاز میں یا اس کے بعد مرتب ہوئے ہیں، جو اصول اربعہ کہلاتے ہیں، جس میں سب سے مشہور کتاب کافی ہے، اور اس کے بعد اور بہت سی احادیث کے مجموعے آئے ہیں. ان میں جن چیزوں کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ روایات موجود ہیں اور محفوظ ہیں، ان میں سے ایک حصہ تربیت کا ہے. اچھا. بہت بڑی تعداد میں روایات ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے پالا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان ذخیروں تک نہیں پہنچے ہیں. ہم کتاب نہیں پڑھتے ہیں، سنجیدہ گفتگو مذہبی نہیں کرتے ہیں، صرف بحثوں میں جاتے ہیں. اہل علم سے بھی وہ سوالات کرتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی بظاہر رشتہ نہیں ہوتا ہے. اچھا. مجالس ایک ذریعہ بچی ہیں، اس میں ہم فرمائشیں کر کے یا اپنا مزاج بتا کے خطیب کو محدود کر دیتے ہیں کہ ایسی چیزوں تک پہنچ نہیں پاتا ہے. بہرحال روایات میں کثرت سے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. مثلا بچے کو کی پرورش کے سلسلے میں اس کے ساتھ جو سلوک ہو وہ کس ایج میں کس طرح کا ہو، ایج وائز کس. مجھے بھی اب ظاہر ہے کہ اس وقت ساری روایات پیش نظر نہیں ہیں اور محفوظ بھی نہیں دماغ میں، لیکن میں ادارہ تنظیم المکاتب سے تعلق رکھتا ہوں. اس کے دینیات میں روایت نقل ہوئی ہے کہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے مثلا لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ. پھر تھوڑا آگے بڑھے تو وضو کرنا سکھاؤ، قبلے کی شناخت سکھاؤ. اس طرح کی بہت کثرت سے روایات ہیں جس میں بہت جزیات
کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. کھانا کھانے کے سلیقہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، گفتگو کا سلیقہ، سمتوں کی پہچان بہت ابتدائی مرحلے میں. اچھا. تو ایک ایسا انسان بنے جس کے ذریعے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. اچھا. ان میں جو ان روایات سے نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسا انسان تیار ہو جو اپنے مالک کو پہچانے، مالک کے بعد اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان نمائندوں کو پہچانے جو اللہ کا پیغام ہم تک لے کے آئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ایک طرف جو متوجہ کیا گیا قرآن سے اس کو مانوس بنایا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں پیدا کی جائے اور قرآن سے اس کو مانوس بنایا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت کیا کیا اسے فائدہ پہنچائے گی؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. اچھا. ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، جی ہاں، فخر کے ساتھ اپنے نام کو ہر جگہ بتا سکے، ایسے بے تکے نام نہ ہو کہ بعد میں اسے اپنا نام بتانے میں شرم محسوس ہو. صحیح. آج کل ایک فیشن یہ بھی آ گیا ہے نئے کا، اور نئے کے چکر میں ایسے علم غلم نام رکھے جا رہے ہیں جو دنیا کی کسی زبان میں ڈھونڈے نہیں ملتے کہ کس زبان کا لفظ ہے اور کیا میننگ، اور کوئی اس کو معنی مفہوم ہے ہی نہیں. جب لفظی ڈھونڈے نہیں ملتا تو محمل ہے. صحیح. تو جب محمل نام رکھیں گے تو محمل شخصیت بھی تیار ہوگی. تو بہرحال امام نے آج کل ایک فیشن نکلا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم کو جو لفظ اچھا لگا ہم نے وہاں سے پک کر لیا. ہاں. اب یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک لفظ کا آدھا حصہ کاٹا ہے پچھلے والے لفظ سے اور آدھا حصہ کاٹا ہے اگلے والے لفظ سے. ہم کو اچھا لگا، ہم سمجھے عربی کو کوئی لفظ، ہم نے نام رکھ دیا علم نشرہ یا نشرہ نام رکھ دیا. نشرہ نام نہیں ہے، اسم نہیں ہے، فعل ہے. انعمتا ہاں ہوتا ہے نام. انعمتا نعمت سے ہے، ماضی کا صیغہ ہے. انعمتا کا مطلب ہے تو نے نعمت نازل کی. تو نام اسم ہونا چاہیے، ناؤن ہونا چاہیے، ورب نہیں ہونا چاہیے. حرف بھی نام نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ایسے. بہرحال یہ ایک فیشن چلا ہے. ایک نام یہ بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا علی لے لیا، جناب زہرا السلام علیہ کا زا لے لیا. علیزا، علیسا، جی. یہ سارے فیشن جو نئی کی فکر جو ہے، نئے کی فکر، یہ بہت تباہیاں لاتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا اس طرح کا نام رکھنے سے کیا بچے کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے؟ اس سے جو میسج ملے گا مستقبل میں یہ نہیں کہتا کہ لفظوں کا کوئی اس کی شخصیت سے جوڑ ہے. نام کا یہ غلط فہمی ہے کہ نام بدل دو. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا نام بھاری ہے، نام بدل دی. یہ سب فضولیات ہیں. اچھا. یہ گھر بدل دی، یہ گھر بھاری ہے، یہ گھر نہیں سوٹ کر رہا ہے. یہ سب فضولیات ہیں. نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی زمین، نہ کوئی نام، جن کا کوئی رشتہ انسان کے مقدر سے نہیں ہے. انسان کا مقدر اس کے اپنے اعمال سے اور اس کے اپنے عقائد سے جڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال نام ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہدایت کی گئی کہ اچھا نام رکھے تاکہ وہ اور پھر جب اس کا نام ہوگا، اگر اس کا نام جواد ہے مثال کے طور پر، جی، مثال کے اوپر شجاع ہے، شجاعت عباس ہے، تو کبھی تو اسے خیال آئے گا کہ میرا کیا نام ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے کہ نہیں ہے. اچھا. تو امام کی خدمت میں جا کے اس نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے گھر والوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچے گا کہ نہیں؟ تو امام نے فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا. اس کا امام نے ایک جملہ سوالیہ لہجے میں کہا کہ حل الدین الا الحب، دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ صحیح. اللہ سے محبت، اللہ کے اچھے بندوں سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت. اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت بھی ہے برائی سے، تو وہ بھی محبت ہی کی حفاظت کے لیے نفرت ہے، صحیح. اصل میں محبت ہے. تو اچھا نام رکھا جائے، اچھی تربیت دی جائے. مگر تربیت کی 3 بنیادی باتیں ہیں. اس کے اندر معرفت پروردگار پیدا کی جائے، اس کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت دی جائے، اور اسے قرآن سے مانوس بنایا جائے. جی. اس سلسلے میں روایات ہیں، کثرت سے ہیں. ضرور بیان کریں آپ ہمارے ناظرین جی کے لیے. میں مثلا پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ عبدا عانا ولدہ علی برہ بالاحسان الیہ والتعلف لہ والتعلیم وتعدیبہ. اللہ اس انسان پر رحم کرے، رحمت نازل کرے جو اپنے بیٹے کو جی نیکی کے راستے پر ڈالنے کے لیے کوشش کرے، اچھا، اور اس کو پڑھائے، سکھائے، اور اس کو مہذب اور صاحب کردار بنائے. اور اللہ اس انسان پہ جو رحم کرے جو اپنے بیٹے کو اس طرح پالے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے.
واہ سبحان اللہ. تو اس کے لیے تفصیلات ہیں بہت سے. اس میں ایک جملہ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنے بچوں کو عزت دو، ان کی توہین نہ کرو، انہیں ذلیل نہ کرو. ہاں واحسنوا آدابہم، اور ان کے زندگی کے سلیقے کو اچھا بناؤ. کھانا کیسے کھانا چاہیے، داہنے ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ سے ہے، سلام دعا، گفتگو، ہر چیز کا سلیقہ انہیں سکھاؤ. ایک جملے میں سب کچھ آ گیا. احسنوا آدابہم، ان کو ادب اور تہذیب، بہتر سے بہتر ادب اور تہذیب انہیں سکھاؤ. یا مثلاً اسی طرح سے روایت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ اس کے دل میں کینہ پیدا نہ ہونے پائے، صحیح بات ہے. یہ بغض پیدا نہ ہونے پائے کسی کا بھی. خود ماں باپ بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ بچے کے دل میں اسی کے لیے کینہ پیدا ہو جائے گا. اکثر حضور آپ نے تو، آپ کا زیادہ تجربہ ہوگا، پبلک پلیس میں ہی والدین کبھی کبھی اپنے ڈانٹ بچوں پھٹکار کو اتنا ہنگامہ. زیادہ ڈانٹ اڑ دیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ تو کبھی کبھی خودکشی بھی ہو جاتا ہے. بہت خطرناک ہے وہ. بہرحال جی یہ تو مفصل موضوع ہے. میں اگلے کبھی حاضر ہو سکا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ. کچھ روایات نوٹ کر کے لے آؤں گا. جی لیکن قدم قدم پر اہل بیت علیہ السلام نے ہدایات دی ہیں کہ ہمیں بچے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. پہلے 7 سال مثلا اس کی باتیں زیادہ سننا ہے، بچوں کو. پھر اگلے 7 برسوں میں اس سے اپنی باتیں منوانا ہے، اچھا پھر اس کے 14 سال کے بعد اسے اپنا مشیر اور صلاح کار بنا کے رکھنا ہے. اچھا، یعنی ہر بات میں مشورہ لینا اس سے. اس لیے کہ اسے فیلڈ میں بھیجنا ہے، اس کو احترام بھی دینا ہے، اس کو عزت نفس بھی دینا ہے، اسے ٹرین بھی کرنا ہے. اور وہ باشعور ہو گیا ہے، میرا مخلص بھی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، تو مجھے صحیح مشورہ بھی دے گا. جی جی اور مجھ سے آگے کے زمانے میں آیا ہے تو ہو سکتا ہے بعض باتیں اس کے پاس ہوں جو میرے پاس نہ ہوں، صحیح بات. تو مجھے بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اور میرے تجربے سے اس کو فائدہ پہنچے گا. چلیے بہت شکریہ. اہم ترین گفتگو. ناظرین احادیث بھی کچھ آپ کی خدمت میں پہنچی ہے. اچھا، ایک سوال ہمارے ذہن میں بھی آیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بچے کی تربیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بچہ ماں سے زیادہ قریب رہتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، کیونکہ والد اکثر یا تو کام پہ ہوتے ہیں، یا اگر حالات کو دیکھا جائے سعودی، دبئی، بحرین، قطر اور امریکہ، کہاں کہاں، تو شاید اسلام نے بھی جہاں تک زور دیا ہے ماں کا پڑھا لکھا اور مہذب اور یہ سب ہونا بہت ضروری ہے. لیکن معاشرے میں بھی دیکھا جائے بہت خرابیاں یہ زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو دور ہے، یعنی باپ دور ہے، اس کو خوب پڑھایا، ماں جو بچے سے بہت قریب رہے گی ہمیشہ، اس کو بہت کم پڑھایا یا پڑھایا ہی نہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، تعلیم تو بیٹے اور بیٹی کی دی جاتی ہے، ماں باپ کی نہیں دی جاتی. وہ بیٹی جو ماں بننے والی ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں یہ ہمارے معاشرے میں جو تفریق ہے بیٹے اور بیٹے کی، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بلکہ اسلام میں تو بیٹی کو بعض ایسے تمغے دیے گئے ہیں جو بیٹے کو شاید نہیں ملے ہیں. اچھا. اس کو زندگی میں مسرت اور خوشی پہنچانے والا کردار اس کا زیادہ ہے بیٹی کا، بیٹے کے مقابلے میں. جی جی جی. اسے خوشبو اور پھول اور اس طرح کے الفاظ سے معصومین نے یاد کیا ہے. یہ ہماری کمی ہے جو اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دیگر مذاہب سے آ گئی ہے. جہاں دور جاہلیت میں بھی عورت کو انسانی مخلوق نہیں سمجھا جاتا تھا، مرد کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا. کفار میں بھی، اور کفار مکہ سے پہلے یونان اور روم اور ساری تاریخ پڑھی ہے، عورت ذلیل تھی. اسلام نے اسے عزت دی، احترام دیا، اور اس کو وہی حقوق دیے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اسے ملنا چاہیے. عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے. صحیح. ان میں جو حقوق ہیں وہ دونوں کے مشترک ہیں، ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. اللہ نے دونوں کو صلاحیتیں دی ہیں اور اس طرح ڈیزائن کیا کہ کوئی ایک اکیلا نہ رہ پائے. نہ مرد اکیلا زندگی بسر کر سکتا ہے، نہ عورت اکیلی زندگی بسر کر سکتی ہے. لہذا دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اکیلے جینے کے لیے بنایا نہیں ہے. لہذا کچھ خوبیاں عورتوں کو زیادہ دی ہیں جو مردوں میں اتنی نہیں ہیں، کمالات اور ہنر. اور کچھ چیزیں مردوں کو ملی ہیں جو عورتوں میں نہیں. جسم مردوں کا مضبوط ہے، عورتوں کا جسم اس کے مقابلے میں کمزور ہے. جذباتیت عورتوں میں زیادہ دی ہے، محبت کا جذبہ، خدمت کا جذبہ یہ زیادہ دیا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے ان میں بانٹی ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے زندگی بسر کریں. اگر ایک ساتھ
ضرورت مند نہیں ہوں گے، زندگی ساتھ بسر نہیں کریں، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ صحیح بات۔ تو حقوق دونوں کے برابر ہیں، فرائض الگ الگ ہیں، اور جہاں کوئی فریضہ اللہ نے عورت پہ نہیں رکھا ہے وہاں بھی اس فریضے کی ادائیگی کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم نہیں کیا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی نمائندہ بن کے مکے کی خواتین کی، اچھا۔ تب جب آیہ جہاد نازل ہوئی اور اس کا شرف بیان کیا گیا تو اس خاتون نے آ کے مدینے میں مسجد النبی میں آ کے پیغمبر سے گفتگو کی ہے، جب پیغمبر بھی تھے اور صحابہ بھی تھے۔ اچھا۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دین کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے خاتون اس مسجد میں آ سکتی ہے جہاں پیغمبر بھی تشریف فرما اور اصحاب بھی تشریف فرما ہے، اور اس نے اپنے آ کی بات کہی۔ پیغمبر نے پہلے اس کی تعریف کی کہ دیکھو مردوں سے کہا جو بیٹھے تھے کہ یہ کتنی اچھی طرح سے اپنی بات کو کہہ رہی ہے۔ اس خاتون نے نمائندگی یہ کی کہ آپ جب جہاد کرنے جاتے ہیں تو ہم آپ کی طرف سے یہاں آپ کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن آپ جہاد کر کے جو اجر و ثواب پا رہے ہیں اس ثواب سے ہم کو محروم کر دیا۔ تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ تم کو ثواب سے محروم نہیں کیا ہے، تمہارا جہاد تمہارے گھر میں ہے، اور وہ جہاد یہ ہے کہ تم اپنا گھر اچھی طرح سے چلاؤ۔ اچھا۔ جہاد المرأۃ حسن التبعل، جس کا ہم سادہ زبان میں مفہوم یہ ہے کہ ٹھیک سے اچھا سے گھر چلاؤ، شوہر اور گھر کو سنبھال کے رکھو، یہی تمہارا جہاد اور واقعاً جہاد ہے۔ اور یہ جہاد زندگی بھر کا جہاد ہے، میدان کا جہاد تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرائض میں فرق رکھا ہے، اس کے اجر و ثواب میں فرق نہیں رکھا ہے، اور حقوق میں فرق نہیں رکھا ہے۔ عورت کا وہی حق ہے، یعنی لڑکی کا جو لڑکے کا حق ہے۔ جو تربیت کے اصول جن پہ ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں اس میں کہیں یہ نہیں کہ لڑکی کو یوں پالو اور لڑکے کو یوں پالو، البتہ جو ضروریات ہیں اس کے تحت دونوں کو مشترک حق دینے کے بعد تربیت میں بھی متوجہ کیا گیا۔ مثلا لڑکے کی تربیت میں دیا گیا کہ اس کو جسمانی طور پہ مضبوط کرنے والی چیزیں سکھائی جائیں، تیراکی سکھائی جائے، گھوڑ سواری سکھائی جائے۔ لڑکیوں کے لیے اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کی طرف ہدایت دی گئی ہے جو اس کی عفت اور حیا کی حفاظت بھی کریں اور اس کو اس طرف متوجہ کریں، اس کو سورہ نور کی خصوصیت سے اس کو تعلیم دی جائے۔ یہ روایات میں آیا سورہ نور۔ سورہ نور میں عفت کے سلسلے کے سارے احکام ہیں، حجاب کا حکم اسی میں ہے، اچھا۔ نگاہیں جھکا کے رکھو اسی میں ہے، بدکاری کی سزا کیا ہے اسی میں ہے۔ تو دونوں کو جو ضرورت ہے خصوصی اس کی طرف خصوصیت سے تربیت میں توجہ دی جائے، لیکن عمومی تربیت میں دونوں برابر کے حقدار ہیں، دونوں سے محبت برابر، دونوں کا احترام برابر، دونوں کے سلوک اچھا۔ بلکہ جی روایات یہ کہتی ہیں کہ گھر میں کچھ لے کے آؤ تو پہلے لڑکی کو دو، جی ہاں، اس لیے کہ لڑکا تو چھین لے گا، یہ نہیں لے گی، اسے پہلے دو پھر لڑکے کو دو۔ تو ہماری کمی ہے کہ ہم نے تعلیم نہیں دی، جب ہم نے بچی کو تعلیم نہیں دی تو ماں بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوگی۔ تعلیم اور تربیت کے لفظ میں ساتھ ساتھ بولنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی اور کالج سے وہ پوسٹ گریجویٹ پاس ہو، تعلیم تو ہو، لیکن اس کو پالا نہیں گیا ٹھیک سے، تو وہ پھر جب وہ ٹھیک سے نہیں پالی گئی ہے تو اگلی نسلوں کو بھی ٹھیک سے نہیں پالے گی۔ پالنے میں ماں باپ دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن پالنے میں بڑا حق اگر ماں کا نہ ہوتا تو حقوق والدین میں ہر جگہ پیغمبر نے ماں 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 نہ کہا ہوتا۔ جی پیغمبر کے پاس آ کے پوچھا کہ کیا کروں، کس کے ساتھ؟ کہا ماں کے ساتھ نیکی کر، ماں کے ساتھ نیکی کر۔ تو ہر جگہ حقوق جب ماں باپ کے ادا کرنا ہے اس میں ماں کو آگے رکھا گیا۔ چلیے اگر بہت بہت شکریہ، اور ناظرین اپنے پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا، اب والدین کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کے سلسلے سے جو اس مختصر سے وقت میں گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ کل کا ایپیسوڈ جو ہوگا اب بچوں کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں، حقوق کیا ہیں، وہ انشاءاللہ بات ہوگی، لہٰذا پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل فن۔ خدا حافظ۔